میں ایک اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل چیز ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو انہوں نے اپنا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بھی گروی رکھ رکھا ہے آئی ایم ایف کو. مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے سے چل رہا ہے. تو اگر اس طرح کی یہ کوئی تجویز کرتے ہیں یا کچھ دینا چاہتے ہیں ان کو اور ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں، ان کی اکانومی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ایم ایف سے پرمیشن لینی پڑے گی کیا؟ پتہ نہیں سر، آئی ایم ایف سے پرمیشن تو ان کو میرے خیال ہے لینی ہی پڑے گی. ہم نے تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں جتنے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی گروی رکھ دیے ہیں، پارک بھی رکھ دیا ہے، اور اسلام آباد کا کنونشن سینٹر بھی رکھ دیا ہے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ بھی رکھ دی ہے. تو اب ظاہر ہے طالبان کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں اور یہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں، تو پھر ان کی باتیں سن کر تو طالبان اپنا سر ہی پیٹ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں مطلب ہمارے پاس کون سی بلڈنگز ہیں جو یہ رکھنے والے، ہمارے پاس وہ کون سی موٹر وے جو یہ رکھنے والے، یا کون سا ایئرپورٹ ہمارا رکھ دیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں تو یہاں پر ہے ہمارے پاس. تو انہوں نے جتنی موٹر ویز تھی وہ رکھ دی ہیں گروی چائنا کو، پارک رکھ دیے ہیں، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ رکھ دی ہے، اور اس کے بعد جتنا لون پچھلے 8 سال میں پاکستان نے لیا تھا اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے 3 سال میں لے لیا ہے. اور کہتے تو وہ یہی تھے کہ میں کبھی لون نہیں لوں گا، کسی سے کوئی قرضہ نہیں مانگوں گا، ہاں اور ہاں، وہ مجھے یاد ایسا آتا ہے کچھ وہ ہوا پورے. تو میں خودکشی کر لوں گا، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تو خیر عمران خان صاحب کو تو کیا کہیں، وہ تو اپنی خود کی بات نہیں سنتے. یہ تو ابھی آ ہی چکا ہے سامنے، ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب کی سر خود یہ کی تو تجویز. سلمان خان کا ڈائلاگ ہے نا کہ جب ایک بات جو میں نے کر دی پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا، مطلب اس طرح سے ایسا تھا کوئی کسی مووی میں، مجھے مووی کا نام نہیں یاد مگر مجھے ڈائلاگ یاد ہے کہ ایک بار جو میں نے کہہ دیا پھر میں خود ہاں، کی بھی وہ نہیں سنتا. تو وہ میرے خیال اسی سے امپریس ہے. دبنگ میں تھا وہ. دبنگ فلم کا ڈائلاگ ہے وہ. تو دبنگ فلم کا ڈائلاگ وہ دہرا رہے ہیں. ویسے اگر آج کے وقت میں دیکھیں تو ایف اے ٹی ایف کا انہوں نے کافی کچھ کمپلائنس کر دیا تھا پاکستان میں، اور حالانکہ جو موسٹ امپورٹنٹ کمپلائنس ہے وہ تو کی نہیں انہوں نے، جو ٹیرر فنڈنگ والی ہے اور جو یہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ والی ہے وہ تو کی نہیں. اور اس کے پورے ہونے سے پہلے ہی، یعنی گرے لسٹ کے نکلنے سے پہلے ہی یہ پورا کا پورا انہوں نے کاریہ کر دیا ہے، سارا کا سارا طالبان کا پروگرام کر دیا ہے. تو جو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب اس وقت جو بیلنس آف پیمنٹس کی کیا استھتی ہے، اور آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کی کیا استھتی ہے؟ کیا افغانستان آنے سے کیا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، کیا ہوگا؟ سر دیکھیں ایکسپورٹ تو تب بڑھے گا نا جب یہ کچھ بنائیں گے. اگر یہ کچھ بنا ہی نہیں رہے ہیں اور صرف امپورٹ کرتے جا رہے ہیں، دوسری جگہوں سے چیزیں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ اب تو ہر جگہ پہ پاکستان میں لینڈ مافیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اناج اگانے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ پلاٹ نکال دیے ہیں اور ایسے لوگوں کو دے دیا ہے ملک ریاض ٹائپ کے، جو کہ ایک بڑے مشہور ہمارے یہاں کہلاتے ہیں کہ یہ جو ہے لینڈ گریبر ہیں. اور ہر جگہ جب آپ بلڈنگز بنا دیں گے، ہر جگہ آپ گھر بنا دیں گے، تو پھر کون سی زمین رہ جائے گی جہاں پر آپ اناج اگائیں گے اپنے لوگوں کے لیے؟ انہیں تو ابھی چاول اور اس طرح کی چیزیں بھی دوسرے کنٹریز سے لینی پڑ رہی ہیں. باقی ایک جگہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سافٹ امیج بنانی ہے پاکستان کی، تاکہ ہم ایف اے ٹی ایف میں سے نکل سکیں، اور جو ایک غلط بقول ان کے امپریشن پڑا ہوا ہے دنیا کے اوپر پاکستان کا وہ صحیح ہو. لیکن ساتھ ہی آپ طالبان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ سافٹ امیج کیسے بنے گا اگر ہم طالبان کو سپورٹ کریں گے اور کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہو گئے ہیں، جبکہ نیوز تو اسی طرح کی آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو فیمیلز ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں روڈ کے اوپر، اور اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہے تھے وہاں سے فرسٹ ڈے، جو فوٹیجز آئی تھی وہ بھی موجود ہیں. ریسنٹلی انہوں نے 2 جرنلسٹ ہیں ان کو بھی پکڑ کے کافی مارا پیٹا تھا، وہ بھی سب ہم دیکھ رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں جو کرکٹ کی بھی انہوں نے دی تھی، وہ بعد میں وہ
ٹھیک ہے انہوں نے واپس لے لیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی لڑکیاں کرکٹ کھیل سکتی ہیں, لیکن پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی, اسپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتی, صرف گھر بیٹھیں, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. اور بلکہ اب کہہ کہ وہ شریعہ کے حساب سے کرکٹ کھیل سکتی ہیں. تو شریعہ کے حساب سے کرکٹ کھیلنے کا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ شریعہ میں کرکٹ کھیلنے کا کہاں ذکر ہے. مطلب کیا چھکے چوکے نہیں لگا سکتی, رن نہیں بنا سکتی, کیا مطلب کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شریعہ کے حساب سے کرکٹ کیا ہوتی ہے؟ اس ٹائم پہ تو کرکٹ تھی ہی نہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی وہ شریعہ کے حساب سے کرکٹ ہو سکتی ہے, تو وہ اس میں کیا پابندی ہوگی؟ اب ہمارے یہاں جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک کمرشل بنا تھا کسی انرجی ڈرنک کا تھا یا پتہ نہیں کس چیز کا تھا, تو لیکن اس میں ایک بچی کو دکھایا تھا, ہارڈلی آئی تھنک 13-14 ایئرس کی ہوگی, اور وہ اسپورٹس میں وہ دکھایا تھا, اولمپک دکھائے تھے شاید, اور وہ ریس میں وہ بچی بھاگتے ہوئے دکھائی تھی. تو انہوں نے یہاں پر جو ہمارے ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے طالبانی ذہنیت کے, اس میں وہ ہے انصر عباسی ہو گئے, اور وہ کیا نام ہے ان کا, اوریا مقبول جان, تو اس طرح کے لوگوں نے بڑا شور مچایا اور کہا کہ جی یہ کیا بات ہے جی, آپ لڑکی کو بھاگتے ہوئے دکھا رہے ہیں, اور وہ 2 دن کے اندر وہ کمرشل بند ہو گیا. تو اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا, اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا نہیں, لڑکیوں کو صرف گھر سے بھاگنے کی اجازت ہے, اولمپک میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی, اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آئیں گے یہاں پر, تو پھر کون سی سافٹ امیج جائے گی؟ اور طالبان جو پہلے طالبان نے کہا کرکٹ نہیں, اور کرکٹ نہیں کھیل سکتے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ کھیل سکتے, اس لیے کہ ہر طرف سے لوگوں نے شور مچایا. اور اب شریعہ کے حساب سے کرکٹ, تو شریعہ کے حساب سے کون سی کرکٹ ہوتی ہے وہ بھی بتا دیں. میرا تو خیال برقع پہن کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں, برقع پہن کے کھیل سکتے ہیں, پھر رن نہیں بنا سکتے شاید, یا اس طرح سے. یہ شاہد آفریدی نے, اگر آپ کو یاد ہو سر, کچھ ٹائم پہلے کہا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے کہ نہیں وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی, آؤٹ ڈور گیمز نہیں کھیل سکتی. تو مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کون سی سافٹ امیج کی بات کر رہا ہے, کون سی سافٹ امیج آپ بنا رہے ہیں, جب ہر طرف سے اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اسلام آباد جہاں میں بیٹھی ہوں, یہاں پہ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں, اسکول کی ٹیچرز, وہ جینز نہیں پہن سکتی, وہ ٹائٹس نہیں پہن سکتی. تو یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, عجیب سی بات ہے. مطلب یا تو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں نا. اپنی بیٹی تو ان کی ہر طرح کے ڈریسز پہنتی ہے, ویسٹرن ڈریسز میں بھی پکچرز آتی ہیں, لیکن ٹیچرز کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں آپ جینز نہیں پہن سکتی ہیں, آپ ٹائٹس نہیں پہن سکتی ہیں, اور عجیب عجیب باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ طالبانی سوچ یہاں پر بھی ہے, اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سافٹ امیج جائے گی, اور ہم ایف اے ٹی ایف سے بھی نکل جائیں گے, ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. جو کہ ابھی بھی ہم نے کچھ جو پیسے پکڑے ہیں وہاں سے آئی ایم ایف سے, تو اس سے زیادہ بھی شاید 3 مہینے یا 4 مہینے ملک اور چل جائے گا. اس کے بعد پھر وہی حالت ہوگی, پھر ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے. کبھی شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہوں گے چائنا, کبھی کسی اور کنٹری میں پرائم منسٹر جا رہے ہوں گے, کبھی کسی کو بھیج رہے ہوں گے. تو یہ لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے, بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم, اچھا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹیکس جمع کر لیا جتنا کبھی پہلے نہیں ہوا, اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دیتی. تو یہ پبلک بھی کنفیوز ہے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں یا ہم ٹیکس نہیں دے رہے. تو وہ دو طرح کی جو ہے, ایک طرف کہیں گے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے, دوسرے دن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو وہ ہم جرنلسٹ گھبرا جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو ظاہر اس طرح کی کنفیوزنگ قسم کی سٹیٹمنٹ مسلسل آ رہی ہیں. ویسے تو جو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں وہ ویسے بھی دیکھنے میں آتی رہتی ہے. وہ مینار پاکستان والی انسیڈنٹ ہوئی تھی, اس میں کوئی پکڑا گیا ہے, کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر پکڑے گئے تھے, کچھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا, اور پھر ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا شک کی بنیاد پہ کہ جی وہ جو فوٹیجز تھی وہ کلیئر نہیں تھی, شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر اس لڑکی نے جن لوگوں کو شناخت کیا تھا, آئیڈینٹیفائی کیا تھا 5-6 لوگوں کو, وہ اس وقت وہاں تھے ہی نہیں. اس نے ان کے بقول ان کے کہ اس نے غلط آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو وہ کیس ابھی تک بس چل ہی رہا ہے, اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا وہ تاریخ پہ تاریخ وہ سنی دیول جی کا, تو وہ بس یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ وہ تاریخ پہ تاریخ کرتے کرتے کوئی ایسی نیوز آ جائے گی کہ یہ نیوز پیچھے چلی جائیں گی. زیادہ 2 ویکس چلتی ہیں, 3 ویکس چلتی ہے, کوئی خبر بھی آپ دیکھ لیں
اور اس کے بعد کوئی نئی نیوز آ جاتی ہے اور پھر سب اس پہ لگ جاتے ہیں. تو ان کی بس ہمارے کورٹ کچہری تو ایسے ہی ہے کہ بس وہ چلتے رہیں گے، کیسز ہی چلتے اس رہیں میں گے تو سارا سالوں سال. فوٹیج اویلیبل تھا، سب کچھ تھا اور دکھ رہے تھے لوگ، اس کے بعد بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر کہہ یہ رہے واقعی کلیئر مان نہیں رہے ہیں؟ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اس لڑکی پہ ہی اٹیک کر رہا تھا کہ صاحب وہ کیا اس کو بولتے ہیں، فحاشی کپڑے، فحاشی بولتے ہیں. جی جی، ولگیرٹی کو کہہ رہے تھے. اور خیر وہ تو جتنے لاسٹ 2-3 انسیڈنٹس ہوئے، ایک لڑکی کو قتل بھی کیا گیا تھا ان کے کسی فیملی فرینڈ کے گھر میں، اس کے اوپر بھی کہہ رہے تھے وہاں گئی کیوں. پھر ایک اسی طرح کی ایک ٹک ٹاک لڑکی ہے، اس کو بھی گولی ماری گئی تھی اس لاہور والے انسیڈنٹ کے بعد. پھر یہ تو اس طرح سے چل رہے. پھر وہ رکشے والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ تو لاہور میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتا لاہور والوں کے کیا دماغ الٹے ہو گئے، کیونکہ لاہور کافی ماڈرن سٹی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. وہاں پہ کافی پڑھے لکھے تمیز کے لوگ رہتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہے کہ لاہور میں سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور اوپر سے پارک میں انہوں نے ٹک ٹاکر جو لڑکیاں ہیں ان کو بین کر دیا ہے کہ وہ نہیں جا سکتی. بجائے اس طرح کے آدمیوں کو بین کرتے انہوں نے اٹھا کے وہ لڑکیوں کو بین کر دیا کہ جی وہ وہاں نہیں جا سکتی اور وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی. تو یہ تو حال ہے ان کا. ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. اوپر سے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو ہمارے وہاں کے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے کہتے ہیں کہ یہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن پبلک کو نظر نہیں آتا. اب وہ ایک پتہ نہیں کہاں چھپ کے کام کر رہے ہیں جو پبلک کو نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ کہتے ہیں یہ کام بہت کرتے ہیں بزدار صاحب، لیکن اصل میں پبلک کو دکھائی نہیں دیتا. تو اب وہ بھی یہ بھی لاہور کے ہی ہیں. اور اس کا میں بتا سکتا ہوں، پبلک کے لیے فری آئی کلینک چلائیں جس سے پبلک کو دکھنا شروع ہو جائے. پبلک کو دکھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک سے، ان کے چشمے وشمے لگوائیں، کچھ کریں تو پھر وہ ٹھیک سے دیکھ پائیں گے. کام ہی اس طرح کے ہیں جو ان کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے اچھے چشموں کی ضرورت پڑے گی. میرے خیال سے یہ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ ابھی جو کچھ دنوں پہلے، حالانکہ اس کے بارے میں بھی ایک بار بات کر چکے ہیں، لیکن میں اب لیٹسٹ اپڈیٹ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے انتخابات ہوئے تھے گلگت بالتستان میں ہوئے تھے، اور آپ کے کشمیر میں ہاں جس کو ہم پی او کے کہتے ہیں، آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ، تو اس کے بعد سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا وہیں پر بات رک کے رہ گئی اور سب بھول گئے اس کو، یا اس کے بعد اس کے آفٹر ماتھ میں کچھ اور ہے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم گلگت بالتستان کو ہم پروونس بنانے جا رہے ہیں، اس پہ کیا ڈیولپمنٹ، یا سب اب افغانستان میں بزی ہیں فی الحال؟ نہیں سر، سب ابھی فی الحال افغانستان میں بزی ہیں اور کچھ نہیں. اور لاسٹ جو میں نے نیوز دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ جن کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا اتفاق سے وہ بھی نیازی ہیں وہاں آزاد اچھا، ہاں ہاں کشمیر ہاں کے. ہاں ہاں تو ہاں، وہ ہاں نیازی. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی جب مجھے خبر ملی کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیا ہے تو میرے پاس کپڑے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کپڑے ارینج کرے اور پھر وہ پہنچے. تو اس کے اوپر سب لوگ ہنس رہے تھے کہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اچانک سے بنا دیا. تو کیونکہ پہلے کسی اور کا شاید پلان تھا اور پھر ایک دم سے ان کا نام آ گیا. تو لوگ اس کے بعد ویسے اس خبر کے بعد کہ الیکشنز ہوئے اور اس کا رزلٹ آیا، اس سے آگے کچھ بات بڑھی نہیں. پھر آپ جانتے ہیں اس کے فوراً بعد ہی افغانستان پھر شروع ہوا ہے اور آج تک پھر وہی چلتا چلا جا رہا ہے. ہماری نیوز میں بھی اور ہر جگہ پہ دو ہی طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹنگ کا طریقہ بدلیں اور کمپیوٹرائز طریقے سے جو ہے وہ ووٹنگ کو لے کر آئیں، تو اس کے اوپر بہت اعتراض ہو رہا ہے. جو پوزیشن پارٹیز ہیں وہ مان نہیں رہی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان، بس ابھی یہی جھگڑا چل رہا ہے ان کا، کیونکہ الیکشنز بھی ہمارے 1.5-2 سال میں آنے والے ہیں اور ہاں اس کی ابھی سے تیاری ہے. اوکے اوکے. تو الیکشن میں کیا چل رہا ہے صاحب؟ ابھی کیا لیٹسٹ گروپنگ کیا چل رہی؟ الیکشن میں تو سر یہی لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بات چل رہی ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی ہے ان کو شاید محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے اور وہ زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، زیادہ بڑھ کر بات کر رہے ہیں. اور جو نواز شریف صاحب کی ہے
پارٹی وہ تھوڑا سا سلو چل رہی ہے. اسٹیٹمنٹ تو خیر وہ بھی روز دے رہے ہیں مگر اس طرح سے نہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی پارٹی نے کہا ہے پی ایم ایل این کی کہ نواز شریف صاحب اسی سال پھر واپس بھی آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں سے تو جو ایک بار باہر جاتا ہے تو وہ مشکل ہی واپس آتا ہے. نہ تو پرویز مشرف صاحب آئے ان کے لیے تو کیسے کیسے فیصلے آئے عدالت کی طرف سے مگر کچھ ہو نہیں پایا. تو ایسے ہی نواز شریف صاحب بھی گئے تو یہ نہیں لا سکتے. الطاف حسین صاحب باہر گئے تھے یہ نہیں لا سکے. عمران خان صاحب نے تو بھی کہا تھا میں خود چلا جاؤں گا الطاف حسین کو لینے لیکن کچھ ہو نہیں پایا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون واپس آتا ہے. لیکن نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. لیکن نواز شریف تو ایک بار واپس آ گئے تھے نا. ایک بار جب مشرف نے ان کو ہٹایا تھا اس کے بعد تو جا کے ایک بار واپس آ کے واپس پرائم منسٹر بنے تھے. پھر واپس ہٹا دیے گئے وہ بات الگ ہے. جی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جب وہ باہر گئے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے نا. پھر تو کسی طریقے سے بھی مطلب انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں لیکن ابھی تک تو نہیں لا پائی ہے. تو اب سنا یہ کہ وہ اس سال ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ جی وہ اس سال میں آ جائیں گے. لیکن زیادہ پرسنٹیج جو ہے لوگوں کی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا چانس لگ رہا ہے اس بار کہ وہ گورنمنٹ بنائیں گے. وہ صرف آپ باڈی لینگویج دیکھ کے بول رہے ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں باڈی لینگویج کے علاوہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید جو لوگ گورنمنٹ بنواتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس بار ان کو گرین سگنل دیا ہے پیپلز پارٹی کو. اور اس لیے جو ہے وہ یہ لوگ زیادہ کانفیڈنٹ بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں جو مطلب جو سینئرز ہیں چاہے سینئر اینالسٹ ہوں سینئر جرنلسٹ ہوں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ یہی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. جی. اور طالبان کیا کری ہے ڈورنڈ لائن کے بارے میں؟ یہ ایک مجھے آپ سے پوچھنا تھا. ڈورنڈ لائن کے بارے میں طالبان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا تو میں نے یہی سنا تھا کہ وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اور گریٹر افغانستان بنائیں گے اور کے پی کے بھی شامل ہوگا اور بلوچستان اور کیا کچھ انہوں نے کہا تھا. لیکن یہاں پہ ابھی اس طرح کی کوئی بات یہ کر رہے نہیں ہیں. اور انہوں نے تو بیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ نہیں ہم اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بلوچستان وہاں پہ افغانستان میں اگر کچھ غلط انہوں نے ہوتے دیکھا تو ہم جی بارڈر سیل کر دیں گے. یہ بھی ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا. لیکن ابھی فی الحال کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ادھر تک جو ہے طالبان جو ہے اپنی گورنمنٹ کو یا اپنی کنٹری کو یہاں تک پھیلا دیں. کیونکہ ہماری طرف بھی جو پختون رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا پختونستان بنا دیں گے افغانستان کے ساتھ ملا دیں گے تو یہاں پہ بھی جو ہیں پختون وہ اتنے زیادہ بھی ایگری نہیں لگتے. 50-50 کا ہے. پہلے تو یہ تھے پی ٹی ایم والے محسن داوڑ وغیرہ ان کو بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ان جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے وہ زیادہ بات نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے تو محسن داوڑ نے تو شاید اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی دوسری بنا لی ہے. پہلے تو یہ سب ساتھ مل کے کر رہے تھے نا. اور جب یہ ساتھ ہوتے تھے تو اب جب وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو افغانی ہے. اس کو کہتے تھے تم افغان ہو نکل جاؤ غدار ہو یہاں سے. اب جو ہے وہ اچانک سے افغانستان والے ہمارے بھائی ہو گئے. اچھا ان کی بھی یہ کہ وہ جن کو انہوں نے نکالا ہے یعنی امریکنز کو انہی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونیشن دو امریکہ سے. تو یہ بھی مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ جس کو آپ نے مار کے نکالا ہے یا لڑ کے نکالا ہے اپنی کنٹری سے آپ اس سے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں ڈونیشن دو. اچھا وہ دے بھی دیں گے. وہ اتنا عقل مند ہے کہ انہوں نے دے بھی دینا ہے. وہ کہیں گے اچھا ہیومن رائٹس کا سوچ کے دے دیتے ہیں یہ سوچ کے وہ سوچ کے کر کے نا امریکہ نے ان کو فنڈ ریلیز بھی کر دینا ہے. تو لوگ یہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو انہوں نے جن کے ساتھ جنگ لڑی جن کو بھگا دیا اپنی کنٹری سے اب ان سے کہہ رہے ہیں اب ہمیں پیسے بھی دو کہ ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے. اچھا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. پہلے بڑے دن پاکستان سے ماموں بنتے رہے پیسے دیتے رہے اور ہم ادھر سے طالبان کو ساتھ دیتے رہے. اب طالبان کو ان کو بھگا دیا ہے تو اب طالبان ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں فنڈ کرو اور ادھر سے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اچھا کر ہی دیتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے نا یہ سم ٹائمز بڑی مطلب عجیب سی ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں لگتا کہ یہ آخر کر کیا رہے ہیں.